عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رستے سے گزر رہے ہیں اور آپ 100 بندہ آپ کو جفیاں ڈالنے والا اور سلام کرنے والا ہے، بس اس سے بڑھ کے کچھ بھی عزت نہیں ہے۔ اس عزت کا آپ کو بینیفٹ کیا ہے؟ 70 سال کی عمر میں انہوں نے غور کیا کہ یار یہ ساجد کیا ہے تو ٹھیک رہا ہے۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کے بارے میں اس کو کمفرٹیبل کریں۔ یہ دن ایک ہم شادی پہ گئے، 5000 کا فنکشن تھا، یقین مانے کو 2 کلومیٹر گاڑی ہم دور کھڑی کر کے پیدل گئے۔ تو زندگی کہاں ہے آپ کی؟ آپ پچھلے 6-7 ماہ سے 24 گھنٹے، مجھے پتا ہے کہ آپ صرف 4 گھنٹے سوئے ہیں، صبح اٹھ گئے ہیں، صبح اٹھ کے سارا دن آپ نے ووٹ مانگنے میں لگا دی ہے اور اپنی لائف کو آپ ویسٹ کرتے رہے۔ میں خوش ہوں آپ ہار گئے ہیں، تو آپ 5 سال سکون کریں گے۔ یہ 5 سال ان کی ریسیں لگ گئی ہیں اور اگلی ریسوں کے لیے اگلی ریس، اور ان سب کی عمریں ہیں 60 سے 70 سال کی، 80 سال کی۔ 5 سال اگلی لائف ہے کوئی نہیں، تو پلاننگ ان کی اتنی بڑی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اگلے 100 سال کے پلان کر بیٹھے۔ تو یہ کون سی دوڑ ہے جس میں آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کی دوڑ ختم نہیں ہوتی؟ تو ان کو بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا یار ساجد میں تو آپ سے آج سے یہی پلان کر رہا ہوں، یہ کام تم نے بالکل بات ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بندے کی ضرورت کے بندے ہوں، آپ کسی خوشی غمی کے بھی نہیں گئے نا، تو آپ کو وہ مل کے آپ کو کہے گا کہ اس قطع نظر اس سے کہ یہ میری فلاں غمی پہ نہیں آیا تھا، فلاں خوشی پہ نہیں آیا تھا، اگر آپ کو آپ کے ساتھ اس کو کام ہے تو بھائی آپ کو ڈھونڈ کے آپ کے مل کے آپ سے وہ کام لے گا۔ تو اگر وہ دادا جی کی بات مان لی ہوتی، میں نے کہا، تو وہ کتنا اچھا کمفرٹیبل لائف کہیں بیٹھا ہوتا کسی کنٹری میں، یورپ کی کنٹری میں سیر کر رہا ہوتا، کھا پی رہا ہوتا، ڈفرینٹ کلچر انجوائے کر رہا ہوتا، ڈفرینٹ فوڈ انجوائے کر رہا ہوتا۔ السلام علیکم۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، بیسیکلی وہ پولیٹیشین ہے، اور میں وہ الیکشن انہوں نے ابھی ایک لوز کیا ہے، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے وہ 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور 5 سال آپ نے ایک محنت کی ہے، آپ اتنی غیر ضروری شادیوں اور فوتگیوں پہ گئے ہیں۔ میرے جیسے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا عذاب ہے کہ آپ کو ایک دن میں 10 شادی کے کارڈ آئے ہوئے اور 10 فوتگیوں پہ آپ نے فیتہ کہنا ہے۔ میں نے ان کو بڑی ایک معذرت کے ساتھ ان کو ایک چٹکلا کہا، میں نے کہا بھائی جان آپ جتنی یہ فوتگیوں پہ جاتے ہیں نا اتنا دور بیسیکلی آپ اس کی مغفرت کے لیے تو نہیں جا رہے ہوتے، بیسیکلی جا رہے ہوتے ہیں اپنی کینڈیڈیٹ کے لیے، کل ووٹر سپورٹر ہے آپ کو فائدہ دے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جانے سے، کسی کے جنازے میں جانے سے آپ وہ شاید وہ جو میت ہے وہ بخشی جائے، یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر ایسی کوئی میں نے غلط بات کی ہو۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے اپنی زندگی کے اوپر اتنا عذاب ڈالا ہے کہ 10 شادیاں ہیں، اگر آپ 1,000 2,000 یا 5,000 روپے بھی پر ڈے اگر ایک شادی پہ دیں تو 10 شادیوں کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ آپ کا فائنینشیل کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا ٹائم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگلے دن ایک ہم شادی پہ گئے، 5000 کا فنکشن تھا، یقین مانے کو 2 کلومیٹر گاڑی ہم دور کھڑی کر کے پیدل گئے، تو ایک دن میں ہم نے 2 شادیاں صرف جو ہے وہ ہم نے اٹینڈ کی ہیں۔ تو ہماری زندگی کہاں پہ ہے؟ میں ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرتا رہا اور اچھی خاصی میری ڈیبیٹ، میں نے کہا زندگی کہاں ہے آپ کی؟ آپ پچھلے 6-7 ماہ سے 24 گھنٹے، مجھے پتا ہے کہ آپ صرف 4 گھنٹے سوئے ہیں، صبح اٹھ گئے ہیں، صبح اٹھ کے سارا دن آپ نے ووٹ مانگنے میں لگا دی ہے اور اپنی لائف کو آپ ویسٹ کرتے رہے ہیں۔ چلیں ہار گئے ہیں، میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو جیت گئے ہیں وہ اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ ان کی جو مصروفیات ہیں یہ شادی اور فوتگیوں والی، وہ 5 گنا ضرب لگ گئی ہے ان کی، وہ تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جیت گیا ہے وہ مصیبت میں نے کہا میں خوش ہوں آپ ہار گئے ہیں، تو آپ 5 سال سکون کریں گے۔ یہ 5 سال ان کی ریسیں لگ گئی ہیں اور اگلی ریسوں کے لیے اگلی ریس، اور ان سب کی عمریں ہیں 60 سے 70 سال کی، 80 سال کی۔ 5 سال اگلی لائف ہے کوئی نہیں، تو پلاننگ ان کی اتنی بڑی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اگلے 100 سال کے پلان کر بیٹھو۔ بھائی اپنے 5 سال کو پلان کر کے بیٹھو، اپنے 10 سال کے پلان کر کے بیٹھو۔ 45 یا 40 ایئرز کے بعد تو ویسے ہی آپ کا آخری اشرہ چار ہوتا ہے، آپ وائنڈ اپ کی طرف جاؤ، چیزوں کو کلوز کرو۔ آپ ابھی سے بھی یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اگلے 100 سال والے کاموں میں یہ کام ہے، اگلے لیٹس سپوز آپ 50,000 بندے کو جانتے ہیں اور 5,000 بندے کی طرف آپ ہر خوشی غمی میں جاتے ہیں، تو آپ مصیبت میں۔ یہ جتنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جتنے سیاسی ہیں، جتنے بھی اس شعبے سے، سیاسی سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں، جو بہت بڑے لوگ ہیں جو اس بات پہ ہوتے ہیں کہ یار کسی کی خوشی غمی پہ جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ کل ہمارے کام آئے، بیسیکلی اٹ سیلف تو یہ آپ اپنی زندگی کو لوز کر رہے ہیں۔ اور آپ زیادہ تر یہ لوگ دیکھیں گے جو فائنینشیل مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے 6 مہینے میں اتنی محنت کی ہے، اور میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 60-70 سال کی عمر میں، یہ 65 سال کی عمر میں یہ جو محنت کی ہے، آپ نے 10 بیماریاں اپنے آپ کو لگا لی۔ آپ کا اگلا اگر جیت بھی جاتے، 5 سال کا الیکشن تھا، ہو سکتا ہے 5 سال آپ نکالتے خود نہ آپ صحت کے حوالے سے۔ تو یہ کون سی دوڑ ہے جس میں آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کی دوڑ ختم
نہیں ہوتی تو ان کو بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا یار ساجد میں تو آپ سے آج سے یہی پلان کر رہا ہوں کہ یہ کام تم نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بندے کی ضرورت کے بندے ہو, آپ کسی خوشی غمی کے بھی نہیں گئے نا, تو آپ کو وہ مل کے آپ کو کہے گا کہ اس قطع نظر اس سے کہ یہ میری فلاں غمی پہ نہیں آیا تھا, فلاں خوشی پہ نہیں آیا تھا, اگر آپ کو آپ کے ساتھ اس کو کام ہے تو بھائی آپ کو ڈھونڈ کے آپ کے مل کے آپ سے وہ کام لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کے کام کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لنک اپ رہنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں جو بعد میں پوری نہ ہو. تو یہ بیسیکلی فلسفہ ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے کس نشاندہی پہ بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ غیر ضروری شادیاں اور غیر ضروری اتنی جو آپ جاتے ہیں اس کے اوپر فوتگیوں کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور کتنے معاملات آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے لیٹس سپوز, میں نے کہا جی آپ نے اگر ووٹ لیے ہیں, آپ نے لوگ ووٹ لے لیے جی 700 ووٹ لے لیا, آپ نے 1500 ووٹ لے 2000 ووٹ لے لیے. میں نے کہا 2000 ووٹ لے کے مطلب آپ نے ایک بندے کو کنونس کر لیا ووٹ دینے کے لیے. میں نے کہا آپ یہی بزنس میں ہوتے, اگر 2000 بندہ آپ کے ساتھ پر پرسن 1 لاکھ روپے کا بزنس کرتا تو آپ نے 20 کروڑ روپے کا بزنس کرنا تھا. اگر آپ کے پاس 20 کروڑ ہوتے تو آپ یہ سیاست ہی کوئی نہ کرتے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی کو ملنا ہی کوئی نہیں تھا. یہ غیر ضروری آپ نے معاملات اور یہ غیر ضروری آپ کی جو مصروفیات ہیں یہ کرنی ہی کوئی نہیں. آپ ہو سکتا ہے گھر سے ہی نہ آتے. چکا دینے والے ان کو بات لگی اور بڑے اس بات پر انہوں نے غور کیا. 70 سال کی عمر میں انہوں نے غور کیا کہ یار یہ ساجد کیا تو ٹھیک رہا ہے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کے بارے میں اس کو کمفرٹیبل کریں. کچھ زیادہ مشہوری بھی جو ہے, زیادہ شہرت بھی بوالے جان بن جاتی ہے. آپ زیادہ مشہور ہیں. میں نے کہا آپ الیکشن لڑتے کیوں کرتے ہیں؟ عزت کے لیے. میں نے کہا عزت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ لوگ عزت کریں. میں نے کہا عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رستے سے گزرے ہیں اور آپ 100 بندہ آپ کو جفیاں ڈالنے والا اور سلام کرنے والا ہے, بس اس سے بڑھ کے کچھ بھی عزت نہیں ہے. اس عزت کا آپ کو بینیفٹ کیا ہے؟ زیرو, کوئی بینیفٹ نہیں ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ بس پتہ نہیں یہ عزت, ان کے عزت دار ہونا ان کے لیے, یہ سیاست دانوں کے لیے, یہ ان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو وہ یہ خراب کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے شہر کے ایک اور بہت بڑے پولیٹیشین, جو بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, ان کا جو باپ تھا وہ ساری زندگی ٹریولر رہا. وہ بہت امیر بندے تھے. امیر بندے ہیں بھی صحیح, بہت ساری زندگی انہوں نے ان کے دادا نے ٹریولنگ کی, پوری دنیا گھومی, کھایا پیا موج کی, اور اپنے بیٹے کو منع کرتے رہے کہ یار تمہیں کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس جو سب کچھ ہے, تم اس کو کیوں اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, دن رات کام میں بھاگے ہوئے ہو. تو انہوں نے تو بات نہیں مانی, وہ وفات پا گئے. تو ان کے بیٹے کو بھی دادا نے سمجھایا کہ میرے بیٹا تم یہ کام نہ کرو, تمہارے باپ کو ساری زندگی میں سمجھاتا رہا, تو میری بات سمجھا نہیں, تم مہربانی کرو تم اس بات سے ہٹ جاؤ اور کھاؤ پیو یار, ہمارے پاس اگلی 4 نسلوں کا بھی رزق ہے, ہمارے پاس ختم نہیں ہوتا. کچھ دن تو وہ سوچ میں پڑا رہا. بعد میں نیچے لوگوں نے کہا نہیں چوئی صاحب آپ تو, آپ کی پکی سیٹ ہے, آپ کے باپ کا بڑا نام ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پھر وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا جی. الیکشن کھڑا ہو کے اللہ معاف کرے, میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت میں ہی ہے. کسی بھی مصیبت میں ہو گے تو بیسیکلی مصیبت میں ہی ہے. تو اگر وہ دادا جی کی بات مان لی ہوتی, میں نے کہا, تو وہ کتنا اچھا کمفرٹیبل لائف کہیں بیٹھا ہوتا کسی کنٹری میں, یورپ کی کنٹری میں سیر کر رہا ہوتا, کھا پی رہا ہوتا, ڈفرنٹ کلچر انجوائے کر رہا ہوتا, ڈفرنٹ فوڈ انجوائے کر رہا ہوتا. تو اپنی لائف کو وہ ٹائم دیتا, اپنے بچوں کو دیتا, اپنی بیوی کے ساتھ ٹریولنگ پہ جاتا. تو جو صاحبان میں جن کے ساتھ بات کر رہا تھا, جو الیکشن لوز کیا اور جنہوں نے الیکشن جیتا ہے, میں نے کہا بھائی صاحب جنہوں نے جیتا بھی ہے, میں نے کہا سر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کب کیا, کتنا ٹائم؟ انہوں نے کہا جی 8 سال پہلے. تو میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ امیر آدمی بھی ہیں اور اتنے آپ سوشل نیٹ ورک, 8 سال پہلے آپ نے ایک انٹرنیشنل ٹریول کیا, کیونکہ وہ استطاعت رکھتے ہیں جانے کا. میں نے کہا یہ بڑی بری بات ہے کہ 8 سال پہلے آپ نے ایک انٹرنیشنل ٹریول کیا اور اس کے بعد نہیں کیا, صرف اس وجہ سے کہ آپ کی یہ پیچھے سیاست ہے اور آپ کے پیچھے معاملات ہیں اور آپ کی یہ بدسکونی ہے, اس نے آپ کو کہیں ٹریول نہیں کرنے دی. تو بیسیکلی اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے کہی ہے. بعض لوگوں کو تھوڑی سی بری اس لیے لگے گی کہ وہ اس کام میں آلریڈی بہت آگے جا چکے ہیں اور بعض لوگ شاید اس سے ہدایت بھی حاصل کر لیں. بیسیکلی تو اپنی زندگی اور تھوڑی سی زندگی اور بہترین اس کو کمفرٹیبل لائف بنائیں, پرسکون رکھیں, خوشیوں سے بھریں اس کو, فیملی کے ساتھ رہیں, اتنا کام کریں جتنا کام آپ کو چاہیے. ایک سرٹن لیول تک, اب 40 سال کی عمر تک بالکل آپ اڑانے بھریں, جتنا آپ اچیومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں جائیں. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں اور اپنے آپ کو سمیٹیں. بہت بہت شکریہ.